نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين وأصحابه الراشدين وذرياته أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. آمنت بالله صدق الله العظيم. انتہائی عزت اور احترام کے لائق حاضرین و ناظرین، حمد باری تعالیٰ کے بعد تمامی احباب انتہائی محبت کے ساتھ نبیوں کے تاجدار، امت کے غمگسار، انسانیت کے مقدم، روح اول، عقل کل، پیغمبر اعظم، دانائے شغل، ختم رسول، مولائے کل، حسنین کے بابا، حسنین کے نانا، سیدہ کے بابا، شاہ رسولہ، راحت انس و جان، مون سے دل شکستگاں، ہادی برحق، احمد مجتبی، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار گہربار میں درود و سلام کا تحفہ پیش فرمائیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین. الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ العاشقین وعلی حاضرین محترم، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم کو اس کے گھر میں بندگی کی نیاز پیش کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ٹوٹے پھوٹے سجدے، اس حقیر سی حاضری کو قبول و منظور فرما کر اللہ تعالیٰ ہم سب کو دارین کی تمام سعادتیں عطا فرمائے. آمین ثم آمین. گزشتہ سے پیوستہ جمعۃ المبارک آپ کی خدمت میں جو گفتگو عرض کی اعزاز نصیب ہوا، اس کا تعلق رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے معجزہ معراج کے متعلق تھا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو لا مقام کی بلندیوں پر بلا کر عطا بھی کیا، لقاء کا شرف بھی عطا کیا. اپنے حریم ناز میں پروردگار نے بلا کر جو عطا کرنا تھا
ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو رسالت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس جہان میں نہیں اس جہان میں دیکھا ہے۔ بعض لوگ غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس دنیا میں کیسے دیکھا جا سکتا ہے۔ ہم عرض کرتے ہیں کہ آپ نے قرآن مجید پڑھا نہیں، آپ نے احادیث مبارکہ کو پڑھا نہیں۔ ہم اس جہان کی بات نہیں کرتے، ہم اس جہان کی بات کرتے ہیں۔ اس جہان سے تو بلائے گئے ہیں، اس جہان سے اٹھائے گئے ہیں، اس جہان میں سجائے گئے ہیں، پھبائے گئے ہیں، اور جو دیدار کا شرف اور عطا کا دروازہ کھلا ہے وہ حریم ناس میں لامقام کی بلندیوں پر ہوتا ہے۔ وہ کعبہ قوسین اور ادنیٰ کی منزل ہے، وہ بلندیاں جن کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، وہ حریم ناز جس کو بیان بھی نہیں کیا جا سکتا۔ وہاں کا نقشہ، وہاں کی کیفیت، وہاں کے حالات، وہاں کے واقعات ہم بیان نہیں کر سکتے۔ جانے جان والا یا دے جان والا، ہم تو اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ لے جانے والا اللہ ہے، جانے والا اللہ کا محبوب ہے، جانے لے جان والا یا جان والا۔ ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ معراج کا شرف اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے اور اپنے رسول اعظم کو، رحمت عالم کو عطا کیا ہے، تو جانے والا جانے کے کہاں گیا اور لے جانے والا جانے کے وہ کہاں بلایا گیا۔ ہم تو بس یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ محبوب کو سوئے ہوئے سے اٹھا کر لا مقام کی بلندیوں پر بلا کر اللہ نے اپنا دیدار بھی عطا کیا اور اپنی عطا اور سہا کے دروازے بھی کھول۔ آج میں نے جو وعدہ کیا تھا آپ سے گفتگو کے لیے وہ یہ تھا کہ کنڈی ہلتی رہی، بستر گرم رہا اور پانی چلتا رہا۔ آدمی سوچتا ہے کہ کملی والے مکے میں تھے، جب معراج کا شرف اللہ نے عطا کیا ہے تو حضور مکہ میں تھے، حضور مکہ میں تھے، مکہ سے اٹھائے گئے، براق عطا کیا گیا اور فرشتوں کے جھرمٹ میں حضور کو سجا پھبا کر فرشتوں نے دلہا تیار کیا۔ کبھی آپ نے غور نہیں کیا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی آپ نے کیا تحیر پیش کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں شب اسرا کے دلہا پہ دائم درود، شب اسرا کے دلہا پہ دائم درود، یعنی وہ منظر بیان کرتے ہیں کہ مکہ میں حضور تشریف فرما تھے، کملی والے کو سونے کی حالت سے اٹھایا گیا۔ اس میں راز بھی علماء نے بیان کیا کہ وجہ کیا تھی، جاگتے ہوئے پیغام کیوں نہیں آیا، سونے کی حالت میں پیغام کیوں آیا؟ علماء نے لکھا ہے اس میں ہزار حکمتیں ہیں، دانائی کی باتیں ہیں۔ ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ بتانا مقصود تھا کہ لا مقام کی بلندیوں پر بھی جا کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بندے رہے، لا مقام کی بلندیوں پر بھی جا کر وہ بندے رہے۔ قیامت تک یہ بات بیان کی جائے گی کہ وہ سوئے ہوئے تھے، کمبل اوڑھ کر آرام فرما تھے، کملی کے اندر محو خاک تھے، فرشتوں کا سردار جبریل آیا،
اس نے اپنے کافوری ہونٹ حضور کے قدموں پر رکھا۔ جبریل کا سارا بدن نور ہے، صرف ہونٹ کافور ہے۔ جبریل سارا نور ہے، صرف ہونٹ کافور ہے۔ جبریل کو ساری زندگی سمجھ نہ آئی کہ مجھے رب نے نور بنایا ہے، میرے ہونٹ کافور کے کیوں بنائے ہیں؟ کافور ٹھنڈا ہوتا ہے، برف سے زیادہ، برف کی ٹکیا سے زیادہ جبریل کے لب ٹھنڈے تھے۔ اللہ نے ازل سے جبریل کے لبوں کو کافور سے بنایا تھا کہ جب میں محبوب کو بلاؤں گا، شوق نکاح ظاہر کروں گا، محبوب سویا ہوگا اور اٹھانے کے لیے کوئی اور ذریعہ استعمال نہ کیا جائے، جبریل اپنے لب میرے محبوب کے قدموں پر رکھیں گے، میرا محبوب ٹھنڈک محسوس کر کے جاگے گا اور جبریل میرا پیغام عرض کرے گا۔ کافور کے ہونٹ جبریل نے جگایا، حضور اٹھے، وضو فرمایا، حضور تیار ہوئے۔ بڑی توجہ سے جو نقطہ عرض کرنے لگا ہوں، انسان اس وقت دنیا میں، اس وقت کائنات میں ٹوٹل انسان، مسلمان، عیسائی، یہودی، سکھ، بدھ مت، ہندو، جتنے بھی فرقے ہیں، جتنے بھی دین ہیں، مذہب ہیں، سارے انسان ٹوٹل اس وقت 7.25 ارب ہیں۔ کتنے ہیں؟ 7.25 ارب۔ ٹوٹل انسان جو اعداد و شمار ہے، جو سروے کیا گیا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ روئے زمین پر کتنے انسان رہ رہے ہیں۔ اس وقت جو دنیا میں انسان رہ رہے ہیں وہ 7.25 ارب ہیں۔ کتنے ہیں؟ 7.25 ارب انسان ہیں۔ پہلے نمبر پر عیسائی تعداد میں، عیسائیوں کا پہلا نمبر ہے تعداد میں، اور دوسرے نمبر پہ ہم مسلمان ہیں۔ عیسائی تعداد میں زیادہ ہے، مسلمان دوسرے نمبر پر ہے۔ مسلمانوں کی تعداد 7 ارب سے زیادہ ہے، 7 ارب سے زیادہ ہے۔ کتنے انسان دنیا میں رہ رہے ہیں اس وقت؟ تقریباً 7.25 ارب انسان دنیا میں اس وقت بس رہے ہیں۔ فرشتے کتنے ہیں؟ فرشتے کتنے ہیں؟ فرشتوں کو کوئی گن نہیں سکتا، فرشتوں کو کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ خدا فرشتوں کو پیدا فرماتا ہے، خدا جانے یا فرشتوں کا وجود، ان کی تعداد خدا کو معلوم ہے۔ لیکن محدثین نے ایک بات بیان کی، وہ بات یہ بیان کی ہے کہ انسانوں کی تعداد سے 8 گنا فرشتے زیادہ، انسانوں کی تعداد سے 8 گنا فرشتے، یعنی اگر 7.25 ارب انسان دنیا میں رہ رہے تو 8 گنا اس کو ملٹیپلائی کریں، ضرب دیں، تو پھر پتہ چلتا ہے کہ فرشتے کتنے ہیں۔ معراج کی شب 70,000 فرشتے جبریل کے ساتھ حضور کو لینے آئے تھے، باقی سارے فرشتے سدرۃ المنتہا پہ ہاتھ باندھ کے کھڑے تھے کہ خدا کا یار آ رہا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان معراج النبی۔ یعنی جبریل امین حضور کو لینے کے لیے آئے تھے جو فرشتوں کے سردار تھے، اور 70,000 فرشتوں کا جرمٹ تھا۔ علماء نے اس پر بھی کلام کیا ہے کہ ضروری نہیں کہ وہ 70,000 ہی، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ عرب کے اندر کلام کرتے ہوئے جب کسی کی تعداد کو زیادہ بیان کرنا ہو تو وہ 70 کہتے ہیں،
وہ کیا کہتے ہیں؟ 70 کہتے ہیں. یعنی یہ ضروری نہیں کہ وہ 70,000 ہی، یعنی تعداد کی زیادتی کو بیان کرنے کے لیے عرب جب کلام کرتے ہیں تو 70 کا فگر استعمال کرتے ہیں، حصہ استعمال کرتے ہیں. تو 70,000 فرشتے ان کی قیادت جبریل امین کر رہے تھے. فرشتے 70,000 حضور کو لینے کے لیے آئے ہیں، جبریل قائد ہے. باقی سارے فرشتے سدرۃ المنتہا پر ہاتھ باندھ کے استقبال کر رہے تھے کہ محمد رسول اللہ آ رہے ہیں، کملی والے آ رہے ہیں، بددعا چہرے والے آ رہے ہیں. اور حضور کو مکہ سے اٹھایا. کس حالت سے اٹھایا گیا؟ آپ سوئے ہوئے کو اس لیے حضور کو اٹھایا گیا کہ جو سو جاتا ہے وہ بلندیوں پہ جا کر خدا نہیں بنتا. عیسائیوں سے غلطی ہوئی تھی. عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے موت سے دے کر کہا خدا ہے، مردے زندہ کر دیتے کہا خدا ہے. اللہ نے سونے کی حالت سے اس لیے اٹھایا کہ میرا محبوب جب بیان کرے گا کہ میں مکہ سے اٹھا، بیت المقدس میں پہنچا، پہلے آسمان پر گیا، دوسرے آسمان پر، تیسرے آسمان پر، چوتھے آسمان پر، پانچویں آسمان پر، چھٹے آسمان پر، ساتویں آسمان پر، سدرۃ المنتہا پر، بیت المعمور، عرش، لامکان کی بلندیوں کو میں چھو کر آیا ہوں. اور کنڈی ہلتی رہی، پانی چلتا رہا، بستر گرم رہا. تو اللہ کو معلوم تھا کہ کسی کا ذہن خراب نہ ہو کہ شاید وہ خدا ہے. فرمایا جو سو جاتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا. میں نے اپنے رسول کو سونے کی حالت سے اٹھایا ہے. قیامت تک لوگ بیان کریں گے کہ وہ سوئے ہوئے تھے. جبریل آئے، جبریل نے اپنے ہونٹ کملی والے کے قدموں پر رکھے اور کملی والے اٹھے اور مکہ سے نکلے، فلسطین پہنچے، شام پہنچے، وہاں سے ساتواں آسمان کو پار کیا، سدرہ پر پہنچے، بیت المعمور پر پہنچے، عرش تک پہنچے. تیری معراج کے تو لوح قلم تک پہنچا. حضور نے فرمایا معراج کی رات میں نے لوح قلم کی جو کلمے ہیں نا ان کے چلنے کی آواز بھی سنی. کلمے لکھ رہی تھی نا لوح محفوظ. پھر علماء نے یہ لکھا ہے کہ وہ لوح قلم اوپر ہے یا عرش اوپر ہے؟ عرش اوپر ہے یا لوح قلم اوپر ہے؟ وہ جو لوح قلم ہے، تختی اور قلم جس پر پوری کائنات کا نظام لکھا ہوا ہے اور لکھا جاتا ہے، جس پر قرآن بھی لکھا ہوا ہے. آپ قرآن مجید پڑھے نا، اللہ فرماتا ہے کہ قرآن کو میں نے تمہیں بھی دیا ہے اور ساتھ لوح محفوظ پر بھی اسے محفوظ رکھا ہے. حضور فرماتے ہیں کہ جب میں معراج کی رات میں نے ان قدموں کے چلنے کی آواز سنی جو کلم نظام کائنات خدا کے حکم سے لکھی. کیا بات ہے! ان کلموں کی آواز سرکار نے سنی کہ کلمیں چل رہی ہیں، لکھ رہی ہیں. قلم جب لکھتی ہے، ابھی آپ نے غور کیا قلم کو جب بندہ استعمال کرتا ہے، لکھتا ہے، آواز کتنی آواز نکلتی ہے؟ قلم کی چلنے کی کتنی دیر آواز ہو سکتی ہے؟ میرے خیال میں ہم نے کبھی تجربہ ہی نہیں کیا کہ قلم کی آواز سنے، نہ ہم غور کرتے ہیں، نہ ہی ہماری دلچسپی ہے. حضور نے فرمایا قلم چل رہے تھے، تختیوں پر نظام کائنات لکھا جا رہا تھا، کن فیکون کا عمل جاری تھا، صدائے ہاں نکل رہی تھی، اور میں اللہ کا رسول قلموں کے نب سے نکلنے والی لکھائی کے وقت آواز بھی سنتا رہا. جو نبی قلم کے لکھنے کی آواز سن لیتا ہے وہ امتی کے درد نہیں سنتا، وہ امتی کا درود نہیں سنتا، وہ امتی کا استغاثہ نہیں سنتا. اللہ نے اپنے محبوب کو شان یہ عطا کی ہے کہ کائنات کا سرا سرا حضور دیکھ بھی رہے ہیں اور حضور اس نظام کو سن بھی رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں. معراج کی شب علماء نے لکھا ہے کہ جب پہلے آسمان پر پہنچے
تو جبریل نے دستک دی اور فرشتوں نے پوچھا کون؟ فرشتوں نے پوچھا کون؟ تو کہا گیا میں جبریل۔ جبریل تو آتا جاتا ہے، لیکن آج پوچھا جا رہا ہے کون؟ دستک دی آسمان کے دروازے کو اور پوچھا جا رہا ہے کون؟ پھر دوسرا سوال، جبریل تنہا ہو یا کوئی ساتھ ہے؟ من معاک، آپ فرشتوں نے کہا من معاک، آپ کے ساتھ کون ہے؟ اس پر غور کریں۔ ادھر سے جبریل جا رہے ہیں اور ساتھ حضور ہیں اور آسمان کے پہلے دروازے پر دستک دیتے ہیں اور فرشتے کو پہلا سوال یہ کرتے ہیں من کون؟ کہا نا جبریل روح الامین، میں جبریل روح الامین ہوں، اپنا تعارف پیش کیا۔ آج فرشتوں نے دوسرا سوال بھی کر دیا، من معاک، آپ کے ساتھ کون ہے؟ آپ کے ساتھ تو جبریل نے عرض کیا کہ میرے ساتھ رسولوں کا رسول ہے۔ سبحان اللہ، میرے ساتھ رسولوں کا، میرے ساتھ غور کرنا، میرے ساتھ رسولوں کا رسول ہے، میرے ساتھ اللہ کا رسول ہے۔ اس جملے پر غور کریں، میرے ساتھ رسولوں کا رسول ہے، میرے ساتھ اللہ کا رسول ہے۔ حضور اللہ کے رسول ہے، محمد رسول اللہ، اس کا یہی ترجمہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اللہ کے رسول ہے۔ جبریل نے کیا کہا کہ میں جبریل ہوں۔ پوچھا گیا تیرے ساتھ کون ہے؟ کہا میرے ساتھ رسولوں کے رسول، خدا کے رسول، رحمت عالم، خاتم النبیین، اللہ کے آخری رسول میرے ساتھ ہیں۔ علماء نے اس پر بحث کی ہے، بحث یہ کی ہے کہ آج پہلی بار فرشتوں نے پوچھا ہے یا پہلے بھی جبریل سے پوچھتے تھے؟ پہلے بھی فرشتے جبریل سے پوچھتے تھے کہ کون ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ وہ عام دروازہ ہر آسمان کے اندر جو جبریل کے آنے جانے کا ہے، اللہ نے اس راستے اپنے محبوب کو معراج نہیں کروایا۔ وہ راستہ جس سے جبریل آتا جاتا ہے نا، وہ دروازہ آج بند ہے۔ اللہ نے آسمان کے اندر لیڈا دروازہ اپنے محبوب کی سیر کے لیے اللہ نے سسٹم لانچ کیا، مینجمنٹ کی، آرگنائز کیا، پورے انتظام کے ساتھ محبوب کو بلوایا جا رہا ہے۔ دروازے تبدیل کر دیے گئے، پروٹوکول تبدیل کر دیا گیا، سارا نظام تبدیل کر دیا گیا۔ آج گرد فرشتے سدرۃ المنتہا پر انتظار کر رہے ہیں۔ جو دروازے روزانہ کھلتے تھے وہ بند کر دیے گئے، آج خاص دروازے کھولے گئے، اس لیے کہ آنے والا خاص ہے۔ آنے والا خاص بے عبد ہی عبد خاص سیر کر رہا۔ علماء نے لکھا ہے کہ وہ سارا سسٹم ہی علیحدہ ہے، دروازے کھول دیے گئے۔ جب جبریل نے کہا کہ میں ہوں اور میرے ساتھ اللہ کا رسول ہے، انہوں نے دروازہ کھولا اور حضور کی آسمانی معراج کا آغاز کیا۔ جب حضور سدرہ پر پہنچے، انبیاء سے ملتے گئے، انبیاء سے ملاقاتیں ہوتی گئی، پہلے آسمان پر، دوسرے پر، تیسرے پر، چوتھے پر، پانچویں پر، چھٹے پر، ساتویں پر۔ جب سدرۃ المنتہا پر پہنچے حضور تو رب کے سارے فرشتے دیدار مصطفیٰ کے لیے منتظر تھے، حضور کے دیدار کے لیے کھڑے تھے، فرشتوں کو دیدار کروایا گیا۔ حضور کو فرشتوں نے دیکھا، فرشتے جو تھے ان کو حضور نے دیکھا اور حضور کو فرشتوں نے دیکھا، اور بیت المعمور سے حضور آتے نکلے
ذرا غور کریں، اتنی لمبی سیر ہے. جب حضور نے آ کر بیان کی تو انہوں نے منہ میں انگلیاں ڈال دی. اب اپنے مضمون کی طرف ہم، جب حضور نے شیر حرم میں بیٹھ کر بیان کیا تو پہلے اپنی بہن کو، چچا دار بہن کو کہا کہ میں آج رات میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے کہ میں سویا ہوا تھا کمبل اوڑھ کر، سبحان اللہ، اور مجھے جگایا جبریل نے، سجایا اور کھوایا جبریل نے، اور اللہ نے سواری بھیجی اور میں مسجد حرام سے اٹھا، مسجد اقصی تک گیا، پھر وہاں سے سارے آسمان کو پار کیا، سدرہ کو دیکھا ہے، بیت المعمور کو دیکھا ہے، عرش کو دیکھا ہے، لوح محفوظ کو دیکھا ہے، قلم کے چلنے کی آواز سنی ہے، حتیٰ کہ میں نے خدا کو دیکھا ہے اور خدا سے ملاقات کی. جب اپنی بہن سے حضور نے یہ بات بیان کی تو وہ کہنے لگی، حضرت علی کی مشیرہ کی حضور کی چچا دار بہن کہنے لگی کہ آپ یہ بیان نہ کریں، یہ بات آپ بیان نہ کریں. حضور نے فرمایا نہیں، میں شیر عرب میں چلا ہوں، شیر مکہ میں، مکہ کا جو مسجد حرام کا جو سین ہے نا، سین حرم میں میں چلا ہوں، اور وہاں وہ سردار اکٹھے ہوتے ہیں، بڑے بڑے نامور، بڑے بڑے شہرت یافتہ، وہاں لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، بڑی چدراہٹیں وہاں اکٹھی ہوتی ہیں. میں جانے لگا ہوں اور جا کر آج بیان کروں گا کہ میں سو رہا تھا، خدا نے مجھے اٹھوایا، جبریل آئے، مجھے وضو کروایا، میرے سینے کو چاک کیا، 70,000 فرشتوں کے جربت میں میں دلہا بنا. خدا نے میرے دلہا بننے پر سبحان پڑھا ہے، اور میں براق پر سوار ہو کر مسجد اقصی میں پہنچا ہوں، اور وہاں سے سفر کرتا ہوا لامکان کی بلندی پر پہنچا ہوں. میں یہ بات بیان کرنے لگا ہوں، آپ کی ہمشیرہ نے کہا نہ بیان کرنا، چچا دار بہن کی ام ہانی کہا نہ بیان کرنا. لوگ ہنسیں گے اور کہیں گے کہ کنڈی ہلتی رہی، پانی چلتا رہا، بستر گرم رہا، اور یہ حرم سے اٹھ کر شام میں پہنچے، وہاں سے لامقام میں پہنچے. لوگ ہنسیں گے، مذاق کریں گے، تضحیک کریں گے. آپ نے فرمایا میں نہیں رکوں گا، اس لیے اور آگے اس لیے کہ اس کو بیان کرنا میری مرضی نہیں، میرے رب کی مرضی. جس رب نے مجھے سیر کروائی ہے، اس رب نے مجھے حکم دیا کہ اپنی سیر کو بیان کرو. اور یہاں میں ایک جملہ آپ کی خدمت میں ذوق کے لیے عرض کرنے لگا ہوں. دنیا کا یہ قانون ہے کہ باپ سیر کرے تو بیٹا بیان کرتا ہے. باپ سیر کے لیے جائے تو ظاہر ہے بیٹے نہیں بیان کرتا ہے کہ ہماری حضور سیر پہ گئے تھے، وہاں تک سیر کر کے آئے. ایسے ہی پیر سیر کرے مرید بیان کرتا ہے، استاد سیر کرے شاگرد بیان کرتے ہیں. کوئی آئے دارالعلوم میں پوچھے استاد جی کہاں ہیں، مفتی صاحب کہاں ہیں، بچے کہیں گے وہ صبح کی سیر کرنے واک کرنے کے. یعنی استاد کی سیر کو شاگرد بیان کرتے ہیں، باپ کی سیر کو اولاد بیان کرتی ہے، پیر کی سیر کو شاگرد بیان کرتے ہیں. اللہ حاضر مثال، ذرا غور کریں، سینئر کے کام کو جونیئر بیان کرتے ہیں، سینئر کے کام کو جونیئر بیان، سینئر کے کام کو جونیئر بیان کرتے ہیں، بڑے کے کام کو چھوٹا بیان کرتا ہے. آج سیر بندے نے کی ہے، رسول اللہ نے کی ہے، بیان اللہ کر رہا ہے. بتایا جا رہا ہے کہ یہ سیر دنیا کی سیر سے ہٹ کر ہے، میرا بندہ ایک خاص سیر کر رہا ہے، اس کو کوئی جونیئر بیان نہیں کرے گا، ساری کائنات کا رب بیان کرے گا. ساری کائنات کا رب اس نے سیر بیان کی ہے. اللہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، رات کے تھوڑے سے حصے
یہ مضمون ہے ہمارا رات کے تھوڑے سے حصے. وہ حصہ کتنا تھا؟ رات کا جو لیلن کے اوپر جو 2 صبریں ہیں نا، کچھ لوگ بیرون ملک بھی رہتے ہیں، انہیں عربی آتی ہوتی ہے. لیلن رات کو کہتے ہیں، لیل رات، النہار دن. اللہ کی سیر کروائی اپنے خاص بندے کو. کیا خاص بندے کو سیر کروائی؟ کس نے؟ اللہ نے. سیر کس نے کی ہے؟ نبی پاک. آپ مخلوق ہیں، اللہ خالق ہے. حضور عابد ہے، اللہ معبود ہے. سیر حضور نے کی ہے، بندے نے سیر کی ہے، اور بیان بندے کا خالق کر رہا ہے. بیان بندے کا خالق. آپ محبت کا انداز دیکھیں، سیر کی وسعت دیکھیں، سیر کی وسعت دیکھیں اور ٹائم دیکھیں. لیلن عربی زبان میں یہ قانون موجود ہے، التنوین للتقلیل. یہ 2 زبریں، 2 زیریں، 2 پیشیں جب اس میں نکرہ پر آتی ہیں، انڈیفینٹ ناؤن پہ آتی ہیں، کامن جو ناؤن ہوتا ہے اس پہ آتی ہیں، اس میں نکرہ پر، تو وہ تھوڑے سے کا مفہوم دے. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا. یہ لیلن کے اوپر جو 2 زبریں ہیں نا، وہ بتاتی ہیں کہ سیر تو بڑی ہوئی ہے لیکن وقت تھوڑا سا. دن میں خیال آتا ہے کہ کیسے اس اتنا وقت لگا ہے. وہ میں بار بار آپ کو بتا رہا ہوں، آپ کا سیر بنانے کے لیے کنڈی ہلتی رہی. جس دروازے سے حضور نکلے ہیں اس دروازے کی کنڈی ہل رہی، اور جو پانی آپ نے استعمال کیا ہے وہ چل رہا ہے، وہ ابھی بہ رہا تھا. اور جس بستر سے حضور اٹھے اس کی حرارت گرمائش باقی تھی. اور سیر کتنی ہوئی؟ مکے سے اٹھے شام پہنچے، وہاں سے لامکان تک پہنچے. سیر کی وسعت دیکھو، لمبائی دیکھو اور وقت دیکھو کہ لیلن تھوڑے سے رات کے حصے میں یہ سیر ہو گئی. حضور نے فرمایا ام ہانی کو کہ جس رب نے سیر کروائی ہے اسی رب نے مجھے سیر بیان کرنے کا حکم دیا ہے. رب جانے اور میرا معاملہ ہے. جب بخاری شریف میں حدیث پاک ہے، اس کا خلاصہ عرض کرتا ہوں، پھر وقت پہ آنا ہے. جب حضور سین حرم میں گئے نا، توجہ سے حضور جا کر سین حرم میں بیٹھے، مسجد حرام میں جا کر حضور بیٹھے تو بڑے بڑے جو چودھری تھے نا وہ ٹیکے لگائے بیٹھے تھے، اور وہ انتظار کرتے تھے روزانہ کے وہ کوئی بات کریں گے. حضور بات کرتے تھے، وہی آتی وہی بیان کرتے، کوئی حکم آتا حضور حکم بیان کرتے. آج وہ سارے ٹیکے لگا کر بیٹھے ہیں. حضور جب گئے حضور بھی جا کر بیٹھ گئے. حضور کو اللہ نے یہ مقام دیا ہوا تھا کہ بڑے سے بڑا دشمن 1 میل دور کے فاصلے پر ہوتا تھا، کلیجہ اس کا ٹک ٹک کرتا تھا کہ آمینہ کا نالا. یہ کمال اللہ نے حضور کو عطا کیا کہ دشمن 1 مہینے کی مسافت پر ہوتا تھا اور اس کا کلیجہ دھڑکنے لگتا تھا کہ آمینہ کا لال ہے. اللہ نے یہ شان حضور کو عطا کی. میں وہ حدیث کے لفظ پڑھتا ہوں تاکہ برکت ہو جائے. مسلم شریف میں حدیث ہے. یہ باتیں ہم اس لیے کرتے ہیں کہ آپ کے ذہنوں سے بعض دفعہ آدمی مختلف مقامات پر رہتا ہے، طرح طرح کی باتیں سنتا ہے، ذہن گندے ہو جاتے ہیں. حضور نے فرمایا نصرت بالرعب، نصرت بالرعب. حضور نے فرمایا جو رب نے مجھے دیا ہے نا اس میں سے ایک بات رعب بھی ہے. فرمایا نصرت میری مدد کی گئی بالرعب، رعب کے ساتھ کہ بندہ سامنے آتا ہے میرا رعب اس پر چھا جاتا ہے. حضور جب گئے نا، اب آپ منظر ذہن میں رکھیں، حضور گئے، فجر کا وقت تھا، وہ پھوٹ چکی تھی، تو وہ جو سردار تھے نا
وہ اپنی سرداری چمکانے کے لیے بیٹھتے تھے. باہر سے جو لوگ آتے تھے نا کعبہ دیکھنے کے لیے کہ ان کو پتا چلے کہ یہ فلاں چودھری ہے, یہ فلاں چودھری ہے, یہ فلاں رئیس ہے, یہ فلاں خاندان کا بندہ ہے. اور حضور بھی کہے اب جو روب رب نے عطا کیا تھا سارے دلوں پر پڑ گیا, نہ چاہتے ہوئے اٹھ گئے کہ آمینہ کا لال آ گیا. ایک ہوتا ہے کہ بندے کا دل کرتا ہے کہ بندہ آیا میں اٹھا, ایک ہوتا ہے بندہ مجبوری نہ اٹھتا اور حضور کا روب پڑ گیا. وہ جتنے بیٹھے تھے نا, ابو جہل تھا, بڑے بڑے عتبہ تھا, شیبہ تھا, بڑے بڑے نامی گرامی لوگ بیٹھے تھے نا, جیسے حضور گئے سبحان اللہ ان کے دلوں پر روب پڑ گیا اور بغیر سوچے سمجھے کھمب کی طرح کھڑے ہو گئے. جس ویلے حضور بیٹھ گئے نا تو وہ بیٹھے تھے کہ تجھے کونیاں مار کے آتے کی ہویا ایسے نہیں سی کرنا ہویا کی وہ ایک دوسرے نے آخر تو اٹھیا تے میں اٹھیا, تو نہ اٹھ دو تے میں نہیں سی اٹھنا. حضور نے فرمایا مشرک تو میرے روب ہے, میرے رب نے مجھے روب ہی اینا دیتا ہے بندہ سامنے آ گئے تے روب میرا چھاتا. حضور گئے. اب تھوڑا سا منظر ذہن میں رکھیں, جب حضور جا کر بیٹھے نا انہیں پتا تھا کہ یہ ابھی کہیں گے کہ جبریل آیا ہے تو خبر لایا, لیکن انہیں علم نہیں تھا کہ آج جبریل کی بات نہیں ہوگی, رب جلیل کی بات ہوگی. آج یہ نہیں کہا جائے گا, توجہ کریں میرے جملے پر, آج یہ نہیں کہا جائے گا کہ جبریل آیا ہے تو بتا کر گیا ہے, آج یہ کہا جائے گا کہ میں گیا تھا, دیکھ کر بھی آیا ہوں, لے کر بھی آیا ہوں, دیکھ کر بھی آیا ہوں اور لے کر بھی. حضور روزانہ جاتے تھے نا اور حضور جا کر بتاتے تھے کہ جبریل آیا ہے, یہ مسئلہ بتا کر گیا ہے. آج جب حضور نے بات کرنی تھی تو یہ نہیں کرنی تھی کہ جبریل آیا, آج حضور نے یہ بیان کرنا تھا میں گیا, مکہ سے اٹھا ہوں, شام میں پہنچا, پہلے آسمان پر, دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے سدرہ بیت المعمور, عرش میں لوح محفوظ, لاؤ کہاں کی بلندی. حضور نے یہ منظر بیان کرنا تھا. وہ سارے ٹیکے لگا کر بیٹھے تھے, سارے جاہل ٹیکے لگا کر بیٹھے تھے. ابو جہل ٹیک لگا کر بیٹھا تھا, اور جس نے اتنا کوئی دیکھا ہے وہ دزانو ہو کر بیٹھا. بندہ خاص, بندہ سارے جناب بیٹھے کانائیاں کھنڈے پھڑے. ہن بھی تسی دیکھو نا کئی جڑے دعا منگن گئے پتہ لگدا ہے کہ فرعون آئے دعا پوری تے جان نا, دو ترے گن میں باہر کھلتے ہو رہے ہاتھ بھی نہیں سیدھے چکنے تے آلے دوالے ویکھدے پتہ نہیں کوئی مار چھڑے گا. رب کو اتنا بھی یقین ہے کہ تسی دعائے بندے دا پتہ نہ مانگ لو. کی کر سکدے نے گن میں سلمان تسیر دا کی کر لیا سی گن میں نال تو جڑا اٹھیا ٹھا 27 گولیاں پار کر کے دسیا کہ اے این بھی ہو جاتا. سارے ٹیکا لا کے بیٹھے سن, کھونڈے پھڑے, گوڈے تے گوڈا چاڑے, تکبر, غرور, گھمنڈ. حضور تو زانو ہو کے اللہ دے گھر پہ بیٹھے. اجے حضور نے گل کیتی نہیں تے بلال آ گئے, بلال آ گئے, اللہ اکبر, حضرت بلال آ گئے, حضور دے غلام آ گئے. اور سارے چودھری ٹیکا لا کے بیٹھے, کھونڈے پھڑے, گوڈے تے گوڈا چاڑے. جدوں میں نقشہ پڑھدا نا کتاباں وچ, میں نہ 14 صدیاں گزر گئی اجے تک وہ باقی کیا بات, یہ تو مکدا ہی نہیں پیا. لاما نے ایک پوئم چ لاما نے بیان کیتا ہے یہ ساری گل. لاما اقبال جس ویلے حضرت بلال آئے نا, میرے ہاتھ تسی توجہ رکھنی, حضور جے کلیاں بیٹھے نے, سارے ڈیک لا کے بیٹھے نے, کونے لب کھول دے نے, گل کر رہے کہ جبریل آیا ہے, اے آ گیا, اے آ گیا, اے آ گیا. وہ سارے اپنی کناں نوں متوجہ کر کے حضور آ ٹول آ کے بیٹھے نے, کونے بولی بولتے ہیں, وما ینطق عن الہوا دی بولی. رب آپ سبحان پڑھے, تیرے پچھڑے بولن سبحانے میں یہ گل کرن دے. سارے اڈیق وچ حضور دے غلام حضرت بلال آ گئے. میرا کام کرے جس نے حضرت بلال آئے نا,
یہ حضور دے ایڈے لب نے ایڈے لب اینا تے انسیات مسکراہٹ آ گئی کی آ گیا مسکراہٹ آ گئی حضرت بلال آئے نا نبی پاک بیٹھے سن دوزان سے نے کعبہ اے پولی جینا جے اے بجلی کوند گئی مسکراہٹ یعنی حضور دے اے مسکران دا جڑا مسئلہ ہے نا یا جس پہ بندے دی کیفیت ہوتی ہے اینوں عربی زبان کی بڑے لفظاں نال بیان کیتا ہے بھی جے چھڑے لب ہی لڑتے پھر کی ہوندا ہے تے جے لباں نال دند لگے ہون تے پھر کی ہوندا ہے تے جے آخری نواجس تک آخری داڑھاں تک نظر آون پھر کی ہوندا ہے تے وضو کدے نال ٹوٹدا ہے نماز کدے نال ٹوٹدی ہے کیڑی حالت نال اے چھڑا اے منہ کھلن تے مسئلے کہ کنا منہ کھلے انہوں مسکراہٹ آکھنا ہے کنا کھلے تو انہوں دہک آکھنا ہے کنا کھلے تو انہوں تبسم آکھنا ہے اے عربہ نے ایک ایک عادات گل کی تھی جس وقت حضرت بلال آئے تے حضور دے لباں تے مسکراہٹ پھیلی کدے ساری زندگی میں کسی سارا زمانہ بھی اس نظارے کو بیان کرے تے بیان کر سکتا نہیں کہ جدو حضور دے لباں تے مسکراہٹ ہے حضور دے لباں تے مسکراہٹ اس حضرت بلال آئے حضور بولے جے ایسی اے لفظ بھی صرف بیان کروا کے تو سمجھان واسطے ورنہ اینا لفظاں دی بھی ہمت نہیں حضور دی مسکراہٹ کو بیان حضور مسکرائے تبسم فرمایا جس سے حضور نے تبسم فرمایا مسکرائے اہم لباں تے ماڑی دی مسکراہٹ آئی حضرت بلال نے آگے سلام کیتا ہے تھوڑے جے پریشان ہے حضور نے فرمایا بلال کی گل یا رسول اللہ تسی ہستے ہو سبحان اللہ تسی ہستے ہو فرمایا ہاں میں تبسم فرمایا ہے یا رسول اللہ مینوں خیال پہ آندے کہ ارے میرے چ کیڑی گل ہے کیڑی کمی ہے کیڑا نقص ہے کہ تسی مینوں دیکھ کے مسکرائے اور حضور نے فرمایا بلال تیرا نقص دیکھ کے نہیں مسکرایا تیرا کمال پہ جمال دیکھ کے تیرا کمال دیکھ کے مسکرایا حضور نے حضرت بلال کو حضرت ابو بکر ہر ویلے نہ رہن والے بھی بن بڑی بڑی تسی معراج سنی ہونی پر اے جس طرح میں تمہیں گلاں کھول کے پہ دسنا نا اجے حضرت ابو بکر صدیق بھی کر سن حضرت فاروق اعظم کر سن عثمان غنی کر سن شیر خدا کر سن حضور حرم وچ گئے تے بلال آ گئے سبحان اللہ حضور مسکرائے حضور مسکرائے تے حضرت بلال نے نہ تھوڑا جا نیمو چاند ہو کے بیٹھ کے سلام کر دیا فرمایا بلال تینوں کی ہوئے یا رسول اللہ اگر تسی مسکرائے ہو مینوں شک پہ گیا کہ میرے کو کوئی غلطی کوئی کوتاہی کوئی نقص کیونکہ نفسیات والے آخر ہیں کہ عموماً بندے نوں بغیر گل کی کیوں آمدے نوں ویکھ کے مسکرائیے نا وہ دے کئی معنی ہوتے ہیں حضور نے فرمایا بلال میں تیری کسی کمزوری تے نہیں مسکرایا تینوں نہیں پتا آج راتی آج راتی میں پاس جبریل نے میرے پیراں تے اپنے لب رکھ کے مجھے جگایا ہے براق تے بٹھایا ہے سجایا اور کرسیوں کی جرمٹ میں جناح کا دلہا بنایا جا رہا یہ جانا حضرت کو پوچھو انہوں نے 70,000 فرشتے اینج آڑے دوارے حضور دلہا بنایا جا رہے ہیں حضور بڑھ تھب کے فرمایا بلال میں بڑھ تھب کے نا ایتھوں چلے ہیں اوتھے 1,24,000 نبی نے میرے پیچھے نماز پڑھی ہے میں امام پڑھیا پھر سارے آسمانہ کو میں اگے گیا سدرہ کے گیا بیت المعمور تے نافقان تے عرشاں تے لوح محفوظ تے کلماں دے لکھن دی آواز سنی جتنے تقدیراں لکھن ہوندیاں یہ گلاں جس میں سرکار نے حضرت بلال نہ کیتیاں تے حضرت بلال حضور دیاں شاناں سن کے خوش بھی ہونے تے نال فرمایا بلال میں ہنسیا اس واسطے میں تیرے پیراں دے چلن دی آواز جنت وچ سنی سبحان اللہ تیرے پیراں دے چلن دی آہٹ آواز اتنے سنی اگلی گل تے غور کرے بلال میں دسو
اے لفظاں تے غور کرے پہلی تے یہ بڑی گل ہے ساڈا تے ایمان اتنے تازہ ہو جاتا ہے ساری سرکار نے جنت ملا دی آواز سبحان اللہ پر جے اگے جاؤ تو مزہ اور آوے حضور نے فرمایا بلال یہ گل تے دس کیڑا عمل کردے ہو سبحان اللہ کیڑا عمل کردے ہو تے تسی ٹردے زمین تے ہو تے تواڈے پیراں دی آہٹ جنت میں سن کے آئی سبحان اللہ علماء نے لکھا ہے کہ حضور کو پتہ سی کہ بلال کوئی عمل کردا ہے سبحان اللہ حضور نے یہ نہیں فرمایا بھی میں کیڑا عمل کردے ہو عمل دسو اللہ مینوں دسو عمل دسو کہ کیڑا عمل کردے ہو کہ تسی ٹردے زمین تے ہو تے تواڈے پیراں دی آہٹ کی آواز اللہ وہ جنت میں سن کے آیا جا رکھی ایمانداری نال دسو نیمو چاند بلال رنگ دا کالا اکھاں چھوٹیاں ہونٹ موٹے نک بیٹھی اور خریدیا ہویا غلام آزاد ہویا جس ویلے سرکار نے اے بشارت دی ہوئے گی کہ تو ٹرنا زمین تے تیری آہٹ میں جنت سن کے آیا زندگی دے سارے غم بھول نہیں گئے حضرت بلال نے کیا یہ کیا کہ میں اپنا سکنا میں مسیحی جانا تے وضو کرنا مسیحی جانا تے وضو کرنا تے تار بدلنا اے ہنر اے فیشن بن گیا نا بھائی اسی علماء نے لکھا کہ سارا بدن نہیں کچھ کرنا چاہیے زیادہ خطرے شطرے جیڑی جگہ تے تسی وضو کیتا ہے نا اس جگہ تے کھلو کے جھاڑ سکتے ہو خطرے شطرے تھوڑا بہتا جدے مسجد ملوث نہ ہو اینا خشک نہیں کرنا کہ تہاڈا بدن ہی خشک ہو جائے کری رہنی چاہیے معمولی جا تولیہ لو یا کوئی رومال وہ قطرے جدے مسجد چ ڈگن دا ڈر ہو انہاں قطرے نوں وضو والی جگہ تے کھلو کے تھوڑا جا جھاڑ پھوڑ لو تاکہ مسجد تہاڈا استعمال کا پانی نہ ڈگے کیونکہ وہ پانی طہارت دا ذریعہ نہیں رہندا مستعمل ہو جائے سمجھ آئی اے چوندیاں پونیاں لہیاں پیر اسی طرح تا حکم ہے بھی اتنے بلو وضو والی جگہ لیندے منہ کرو کلمہ شہادت پڑھو اے تھوڑے قطرے شطرے جھاڑو تاکہ مسجد تہاڈا کوئی قطرہ نہ ڈگے ٹاول استعمال کرنا تولیہ اینا نہیں کرنا کہ تہاڈی تری اول تو حکم ہی نہیں کہ نہ کرو یہ کرنا ہے کہ تانوں پتہ ہوئے اے میں دیکھ نمی باقی ہوئے پھر جے تسی سنتا پڑھو فرض پڑھو جماعت نال شامل ہو آٹومیٹکلی اللہ تعالیٰ تو دو رکھتا نفل کا ثواب عطا سبحان اللہ جی بجائے ان کے آمرو ہے یا رسول اللہ بس اینی دی گل ہے میں جیڑے ویلے بھی مسیتی جانا وضو کرنا تے تار بدلنا اے بدل تے تری اعضائے وضو دی تری باقی ہوندی ہے اللہ دی عبادت کرنا نفل پڑھنا حضور نے فرمایا بلال بالکل انہاں دی وجہ تو حضور نے فرمایا نہیں بلال اے بلال کو بھی پتا بھی اے دی گل ہے نا اے دی کمال ہے حضور نے بھی پتا فرمایا بلال دسو عمل کیڑا کردے حضور بھی عمل پوچھیا تے بلال دسیا حضور نے نہیں فرمایا نہیں اے نہیں اور کوئی دس وہی عمل سی حضرت بلال نے دسیا تے قیامت تک وہ میرا تے تہاڈا کام بن گیا اج کو بندہ وضو کر کے اگر صاحب پوچھ لو یہ زیادہ جانتے نہیں یا کدے منظور صاحب یا اور بھی کوئی بندہ بیٹھا ہوئے جوں وضو کری دا آمدیاں ساتھ میں نہ ساریاں گلاں بعد پہلا میں سنتا پڑھنا جو سنتا پڑھنی ہے آٹومیٹکلی سنتا بھی ادا ہو جانی ہے نال اس مت دا ثواب ہی نہ سبحان اللہ یہ تواڈے ذہن کی پریکٹس ہونی چاہیے پریکٹس ذہن کی فکر ہونی چاہیے میں کوئی گل نہیں کرنی فٹو فٹ جڑا نا میں تر بدلنا گلے بدلنا نماز پڑھنا حضور نے حضرت بلال کو دسی تے پھر جس ویلے حضرت بلال تے وہ خوشیاں آئیاں اس کے بعد سرکار نے دسیا نے کہا بھائی اور جنے جڑے چھوٹے چھوٹے پھڑ کے بیٹھے ہیں نا فرمایا آؤ فرمایا سنو میرے نال اج رکھی ہے کام میرے رب نے میرے تے عطا کی انہاں ساری گل حضور نے بیان کی انہوں نے سن کے ابو جہل بھی ٹوٹ گیا دوڑ لائی حضرت ابوبکر صدیق کو گیا لگا یہ کوئی آئی جاتے تھے اللہ یہ کوئی وہ ساری گل بیان
میں سدیا سی مینوں اٹھایا تے اینج کے تے اے ہویا ہے جے کوئی اینج آکھے تے ابو بکر دس تو سیاںا بندہ ہے جے کوئی اینج آکھے آپ نے فرمایا دسنا سبحان اللہ دسنا پر اے دس ہے گل کردا کون اے گل کردا کون ہے نہ کھو جنہاں دا تسی کلمہ پڑھ کے فرمایا او آکھن تے ٹھیک سبحان اللہ اور کوئی آکھے جے سی نہیں پر او آکھن ٹھیک ہے پھر حضور نے یہ گل بیان کی انہوں نے سامنے ابو جہل تو اسے چھوٹ گیا آج کے فٹو فٹ یار کو پہننے ہیں اے سیاست پرانی ہے کہ یار کو دو پھر ویکھو وہ شرکی ہوتے ہیں آپ نے فرمایا نہیں بھائی یہ میری سرکار آکھن تے گل ساری سرکار کی یہ ٹھیک ہے ابو سنو گا تقریر ہے وہ تے مضمون اتنے رہ جائے گا جو ہو جائے گا علی تے اتنے دین پیا انہوں نے آخیا اچھا اور چھڈو یار فرض کر لو یہ این جی او ہے اے انہاں کافراں نے آخیا مشرکاں فرض کر لو این جی او ہے اے بخاری شریف چ سارا دا خلاصہ عرض کر رہے فرض کر لو این جی او ہے یہ گئے ہون دے انہاں آخیا وہ جڑا سامنے آؤ جن نے بیت المقدس دیکھے ہے پوچھو دروازے کنے نے مسجد دے کھڑکیاں کنیاں نے اجرے کنے نے او دا اولیا کی ہر سمجھ آئے وہ بندہ لیاؤ جن نے مسجد اقصی ویکھی وہ سوال کرے اپنے خلاصے کھل جاتے جس حضور نے گل سنی نہ کہ میرے تے سوال کرنے ہن تسی ہر جمعے آندے ہو جے میں تے پوچھاں دسو مسجد دے دروازے کنے نے فٹو فٹ نہیں تسی دسنا پاویں ہر جمعے آندے ہو کوئی دروازے کہڑا تیری نام دے نماز پڑھنا سرکار کہے جس نے گل کیتی نا تے جبریل آ گئے سنیا پریشان نہ ہوئی انہاں پہلا سوال کرن دے تیرے پہلے سوال تو پہلے مسجد اقصی دا نقشہ تیرے سامنے آ گیا تے جیڑا سوال کرن دے مسجد سامنے ہوے دی ویکھ ویکھ کے اور جڑا بابا نہ لیندا نا سوال کرن والا گرو کرو جی سوال سامنے مسجد اقصی سبحان اللہ سارا نقشہ سرکار کے سامنے ماڈل موجود ہے وہ پہ کوئی دنے کھڑکیاں کنیاں نے سرکار اینیاں بوئے کنے نے اینے زمین کنی 24 ایکڑ مسجد اقصی دی 24 کلیاں دے مسجد ہے مسجد اقصی وہ دے اجرے کنے نے فلانی محراب کتھے ہے فلانے دروازے دا کی نام ہے اے سارے بخاری شریف کے سوال موجود ہیں انہاں کی اس سرکار دے انگلیاں پا اس تو پہلے گئے بھی نہیں ایک دوسرے نو آخر ایسے پہلے پھر گئے تھے نہیں صاحب نہیں یہ مکیوں نکلے ہی یہ زیادہ تو زیادہ بارے راج گئے یہ جگہ دینا سفر ہے ایک بری چاچے نال گئے سن چاچا واپس لائے تو بدلا سائے کی راہ آوازاں آمن یا حبیب اللہ یا رحمت للعالمین چاچے نے واپس کر لیں راہ نے آخر واپس لے جو یہ عام بچہ نہیں خاص بچہ سبحان اللہ ایک باری میسرا دے نال گئے مال بیچیا واپس آ کے اتو تاڑی کے پجے ہی نہیں ساری زندگی ساڈے چ رہے بھی ساڈے چ نہیں گئے بھی نہیں ہر شے پہ صحیح دس دیں دسو ایمانداری نال یہ مولوی بیان نہیں کرتا پیر یا خطیب بیان نہیں کرتا یہ اللہ دا رسول اپنی سبحانہ بیان کرتا ہے کہ رب نے مسجد اقصی میرے سامنے رکھی تے میں دروازے تے کھڑکیاں تے محراباں نوں ویکھ ویکھ کے انہاں دے سوالاں دا جواب دیندا رہیا سجے کیے کھبے کیے پروت کیے چڑھدے کیے لیندے کیے ہر گل دا جواب دیتا ایک گل دسو جس ویلے وہ مسیح اٹھ چکی سی حضور دے سامنے کیتی سی تے او پیڑا خالی ہو گیا سی مسجد اقصی سے لیندی حضور دے سامنے تے او جگہ خالی ہو گئی سی جے خالی ہوندی تے اوتھے پھوک پے جاندی او یار مسیح دا اوتھے آئی بنی او اوتھے رہی او دا نقشہ حضور دے سامنے جے پتھراں دی بڑی مسجد رب دی موج ہوئے تے مکے دے شہر وچ بھی آ سکدی ہے تے اوتھے شام وچ بھی رہ سکدی ہے جے میرے خدا دی مرضی ہوئے تے آمینہ دا لال امتیاں دی خبراں بھی رہ سکدی سبحان اللہ گلاں سمجھ آ رہی ہے مسجد اٹھا کے بخاری شریف دی حدیث ہے اٹھو مسجد اٹھا کے حضور کے سامنے
ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਸਜਿਦ ਹੈ ਜੇ ਉੱਥੇ ਨਾ ਵੀ ਤੇ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਹ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ, ਪਰਬਤ ਕੀ ਹੈ, ਦੱਖਣ ਕੀ ਹੈ, ਲਹਿਦੇ ਕੀ ਹੈ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਮਿਹਰਾਬ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਖਿੜਕੀਆਂ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਗੁੰਬਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। حضور جواب دیندے نے، حضور نے فرمایا تسلی کر کے جس کو انہوں نے تسلی ہو گئی نا کہ بھی اج تک نہیں تے بیان بھی کر رہے 9 جگہ پہ حضور نے نفل پڑھے نے مکے تو لے کے تے مسجد اقصی تک۔ سبحان اللہ۔ دسو ماندا ہے نا کہ پہلا سنیا جی یہ صرف پڑھ پہلے یہ 9 مقامات ایسے آئے نے رستے میں جتنے جبریل آتے ایتھے بھی پڑھتے ایتھے کیوں پڑھنے ایتھے اے ہوتا ہے ابھی تو انہوں نے دسانے بھی کتنے کتنے پڑھے گا کنڈی پانی بستر اے مطلب اگلے جمعے یاد زندہ صحبت باقی بما بخی